انسان کی خواہشات، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر پرانے صحیفوں میں اکثر بات کی گئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی متن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے فوری فائدے کی خواہش اور ہمیشہ کی کامیابی کی جستجو، یہ دو بالکل مختلف راستے ہیں، اور ان کی منزل کیا ہے۔ تو چلیں اس سب سے بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ آخر ہماری خواہشوں کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہی سوال آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے، اور یہی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ ہماری فوری چاہتوں اور ان کے دائمی نتائج کے بیچ جو ایک کشمکش ہے نا، وہ آخر ہے کیا؟ اچھا، تو ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ متن میں دو راستوں کا ذکر ہے، ٹھیک؟ پہلا راستہ اس انسان کا ہے جس کی ساری توجہ، ساری خواہشیں بس اسی دنیا کے لیے ہیں۔ وہ شخص جو فوری، جلدی ملنے والے فائدے کے پیچھے ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ متن یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہر خواہش کرنے والے کو سب کچھ مل جائے گا، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، تو یہ کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہوا، اور تفسیر بھی اسی بات کو کھولتی ہے، کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی ہر چاہت پوری ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوچ کے صرف دنیا کا ارادہ کر لینے سے انسان اپنی ہر مراد پا لے گا، اس متن کے حساب سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص کا انجام کیا ہوتا ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے؟ متن یہاں ایک بہت واضح تصویر دکھاتا ہے۔ اب ہم اس راستے کے آخری نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ایک فائنل حساب کتاب کا ذکر ہے۔ یہ سلائیڈ تو اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف دنیا کا ایک عارضی فوری فائدہ ہے اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اور دوسری طرف متن کے مطابق ایک یقینی اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، جہنم۔ اور صرف ٹھکانہ ہی نہیں، وہاں داخل ہونے کی حالت بھی بتائی گئی ہے۔ متن کا ترجمہ کہتا ہے کہ ایسا شخص ذلت اور رسوائی کے ساتھ، ملامت سنتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا وہاں داخل ہوگا۔ یہ الفاظ اس انجام کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا انجام کیوں؟ تفسیر اس کی وجہ بتاتی ہے کہ اس شخص نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ فانی یعنی وہ چیز جو عارضی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں اس سے مراد یہ دنیا ہے۔ چلیں اب دوسرے راستے کی طرف آتے ہیں۔ یہ راستہ پہلے والے سے بالکل الگ ہے۔ یہ اس شخص کا راستہ ہے جو عارضی دنیا کے بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کا طلبگار ہے۔ لیکن جیسا کہ متن میں واضح ہے، اس راستے پر کامیابی کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ یہاں بنیادی فرق نیت اور عقیدے کا ہے۔ اس شخص کا مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور اس مقصد کے ساتھ اس کے دل میں سچا ایمان بھی ہے۔ تفسیر کے مطابق اس راستے پر کامیابی کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی، اس کا ارادہ اور کوشش آخرت کے لیے ہو۔ دوسری، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان اور یقین ہو۔ اور تیسری، وہ صرف نیت ہی نہ رکھے بلکہ اس کے مطابق نیک عمل بھی کرے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ان شرائط کو پورا کرتا ہے اس کی کوشش کا کیا بنتا ہے۔ متن بالکل صاف بتاتا ہے کہ اس کی محنت کو پہچانا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ جملہ اس راستے پر چلنے والے کے لیے ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اس کی ہر ایک کوشش کو دیکھا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کیونکہ اس شخص کی کوشش کی قدردانی ہو رہی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بہترین ہے۔ یہی قدردانی اس کے اچھے انجام کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے دو بالکل الگ راستے دیکھے، ایک دنیا کی چاہت کا اور دوسرا آخرت کی جستجو کا۔ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے، یعنی پرائیورٹیز کا۔ یہ ایک انتخاب ہے، عارضی اور دائمی کے درمیان۔ تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ جو شخص دنیا کو ہی اپنا اصل گھر سمجھتا ہے، اس نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ دنیا کی حقیقت کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھنے کی دعوت ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بہت سادہ، فانی یعنی عارضی دنیا پر، باقی یعنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کو ترجیح دینا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کے ارد گرد یہ ساری بات گھوم رہی ہے۔ آخر میں یہ قدیم حکمت ہمیں آج کے دور کے بارے میں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج جہاں ہر چیز فوری چاہیے، جہاں ہر کوئی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے ہے، وہاں اس فانی اور باقی کے درمیان ہمارا توازن کہاں ہے؟